إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وقال تعالى في مقام آخر فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ نحل کے اندر کہ ہم نے وحی فرمائی آپ کی طرف اے پیغمبر صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجیے حنیفاً وہ ملت ابراہیمی ابراہیم علیہ السلام کا وہ دین جو ایک اللہ کی عبادت اور بندگی والا دین تھا،
جو یک طرفہ دین تھا آپ نے اسی ملت کی پیروی کرنی ہے۔ وہ ابراہیم جو یک طرفہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانے والے تھے۔ سورہ آل عمران میں دوسری آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے امت کو بھی یہ حکم دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نحل میں حکم دیا کہ اے صاحب قرآن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے۔ اور آگے امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں حکم دیا ہے کہ فَاتَّبِعُوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، وہ ملت ابراہیمی جو یک طرفہ دین اور ایک اللہ کی عبادت والی ملت تھی۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ دو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آج ہم نے اسی خطبہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملت ابراہیمی والا وہ دین کیا تھا، قرآن اور سنت کے اندر اس دین کے بارے میں ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے، اور اسی ملت کی پیروی ہمارے پیارے نبی ساقی کوثر شاف معشر سید الانبیاء خاتم المرسلین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیمی کی پیروی کس طرح سے کی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سننے والے اور بیان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سن کر اور سمجھ کر سننے والے بیان کرنے والوں کو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام رحمت عالم سید عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ علیہ السلام کے مقدس ترین صحابہ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، اہل بیت اعظام پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اور جتنے بھی صالحین اولیاء اس دنیا میں گزرے ہیں، موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، اللہ کے بندے جو اللہ کے دوست ہیں سب پر اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، اور تمام مومن اللہ کے دوست ہیں اور اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ جب خطبہ جمعہ کا آغاز ہو جائے تو آنے والوں کو چاہیے کہ صرف 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھ جائیں، یہ جمعہ کے آداب ہیں، اور جو اندر مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنا کوئی ذکر وغیرہ نہ کریں، جمعہ کا ثواب ضائع نہ کریں۔ سب سے بڑا ذکر خطبہ جمعہ کو سننا ہے، قرآن کو سننا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننا، یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور یہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ ظہر کی نماز کی 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ نے حذف کر دیں اور اس کو 2 خطبہ جمعہ کا حصہ قرار دیا کہ وہ 2 رکعتیں حذف کر کے ختم کر کے جو خطبہ ہے اس کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ اس لیے آپ خطبہ جمعہ کو پوری تسلی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، حتیٰ کہ حدیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ اگر کسی نے تنکا بھی اٹھا کر پھینکا ہے تو اس نے بھی لغو کام کیا ہے، اس سے بھی ثواب ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے جب مسجد میں آ جائیں، خطبہ جمعہ شروع ہو، اس وقت پوری توجہ کے ساتھ بیان سننا چاہیے اور قرآن اور سنت کو سننا چاہیے۔ ساتھ ساتھ کئی لوگ ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں۔ سب سے بڑا ذکر تو یہ جس کے لیے آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، ادھر آپ کی توجہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا ہے کہ ایسے نبی بھی آئے ہیں جن کے ہم نے تذکرے قرآن میں کیے ہیں، کچھ ایسے نبی ہیں جن کے تذکرے ہم نے قرآن میں کیے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید کے اندر تقریباً 25 سے زائد انبیاء کا تذکرہ ہے، 25 انبیاء و رسل کا تذکرہ موجود ہے۔ اور ان تذکروں کے اندر آج جس شخصیت کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے وہ شخصیت ہے جد الانبیاء
جد الانبیاء، نبیوں کے دادا، اور اللہ کے خلیل جن کو قرآن کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنا لیا۔ خلیل پیارے دوست کو کہتے ہیں، جگری دوست کو کہتے ہیں۔ کیا شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کیا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا، کیا فضیلت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کیا قربانیاں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی۔ ان کی ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اس کا مطالعہ کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں گزری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیارا دوست بنا لیا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کی تقریباً 250 سے زیادہ آیات میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ، ان کا نام قرآن مجید کے اندر تقریباً 69 مرتبہ ان کا نام آیا ہے۔ اگر میرا اور آپ کا نام کوئی دنیا کا بادشاہ لے لے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابی مجھے قرآن سناؤ۔ میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام آپ پر قرآن اترا ہے، میں کیوں پڑھ کر آپ کو سناؤں، کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں، اللہ سمانی، کیا میرا نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیرا نام اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ابی بن کعب سے قرآن سنو۔ حضرت ابی بن کعب کو اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی کی وجہ سے رونے لگ گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا نام تو قرآن میں 69 مرتبہ ہے، ایسی عظیم المرتبہ شخصیت ہے، 69 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی ساری کی ساری قربانیوں سے بھرپور ہے۔ جس گھرانے میں آنکھ کھولتے ہیں وہ گھرانہ بت پرست گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جس معاشرے میں آنکھ کھولتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، وہ معاشرہ سارا بتوں کی پوجا کرنے والا ہے۔ پھر صرف بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں، اپنے بادشاہ، اپنے حکمران نمرود کو وہ پوجا کرنے والا ہے، نمرود کو خدا کہنے والا ہے۔ وہ معاشرہ، وہ گھرانہ غیر اللہ کی پوجا کرنے میں اتنی حماقت اور عقل کے اوپر پردے آ چکے ہیں کہ آسمان کے سورج اور چاند اور ستاروں کی بھی پوجا کرنے والے ہیں۔ بتوں کی پوجا، ستاروں کی پوجا، سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، اور اپنے بادشاہ وقت کی پوجا۔ اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعمل الابصار۔ اور مسلمانوں غور کرو، قرآن مجید فرماتا ہے لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور۔ فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگوں کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے خالق کو چھوڑ کر، اپنے مالک کو چھوڑ کر، اپنے رازق کو چھوڑ کر، رب العالمین کو چھوڑ کر اس کی مخلوق کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام جس گھرانے میں آنکھیں کھولتے ہیں، باپ کا نام آزر ہے۔ یہاں پر بھی کئی لوگوں نے اختلاف کیا ہے خواہ مخواہ، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام آزر نقل کیا ہے۔ عراق کے شہر بابل میں نمرود بادشاہ، اس کی سلطنت کا زمانہ تھا، زوروں پر تھی اس کی سلطنت اور اس کی بادشاہت۔ تو آزر بن ناہور کے گھر میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بت پروش باپ کو جو ہی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ نبیوں کو شعور عطا کرتا ہے۔ اللہ کا نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے، اس کی تربیت، نبی کی تربیت جو ہوتی ہے وہ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کی نگرانی کے اندر ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی سلسلہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ من قبل وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے ہی ہم نے ہدایت عطا فرمائی تھی، رہنمائی کر دی تھی ہم نے۔ کُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ہم جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کس ماحول کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ بت پرستی ہے، سورج کی پوجا ہے، چاند کی پوجا ہے، ستاروں کی پوجا ہے، اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کر بت بناتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں۔ کہیں بادشاہ نمرود کی پوجا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو شروع سے ہی رہنمائی کر دی تھی۔ اللہ اکبر۔ مفسرین نے ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام امیلہ بتایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کا نام امیلہ بتایا ہے، اور نہایت نیک عورت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے تھے، آپ کی والدہ محترمہ انتقال کر گئی، تو ابراہیم علیہ السلام بھی پیدا ہوتے ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یہ بھی صدمہ برداشت کرنا پڑا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر چن لیا تھا، ان کو نبی بنایا، ان کو رسول بنایا، ان کو پیغمبر بنایا۔ اور ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے صحیفوں کو نازل کیا، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ صحیفے ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے، کچھ صحیفے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے صحیفوں کو نازل کیا۔ آغاز تبلیغ کا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، جس علاقے میں رہتے ہیں، اگر اس علاقے میں غیر اللہ کی پرستش کی جاتی ہو، اگر آپ کے گھر والے بھی بت پرست ہوں، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہوں، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی ملت یہ ہے کہ خاموش نہیں بیٹھنا، اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں کہ کسی کو چھیڑو نہیں، اپنی بات چھوڑو نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا ہے، ہمارے کئی مبلغ بھی کہتے ہیں، ان کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں کہ فلاں عالم صاحب نے یہ بات کہی ہے، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنی چھوڑو نہیں۔ یہ جملہ کہاں سے لیا بھائی؟ یہی تو یہودی کہتے تھے، یہی تو عیسائی کہتے تھے، اور آج کا مسلمان بھی یہی کہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا۔ قرآن پڑھیے، ملت ابراہیمی کیا ہے اور ملت ابراہیمی کے تقاضے کیا ہیں۔ ویسے تو یہودی بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی بھی کہتے ہم ابراہیمی ہیں۔ ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا۔ اللہ فرماتے ہیں یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی، اسماعیل علیہ السلام بھی، اسحاق علیہ السلام بھی، یعقوب علیہ السلام بھی، ان کی اولادیں بھی سارے یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ یہودی بڑے اپنے آپ کو کہتے ہم ابراہیمی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی تھے، عیسائی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔
اللہ فرماتے ہیں کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام عیسائی بھی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہیں تھے۔ مشرکین مکہ کہتے ہم بھی ابراہیمی ہیں، اور اللہ کے گھر بیت اللہ میں 360 بت رکھ دیے ہیں۔ غور کیجئے، جس معاشرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں یہودی کہتے ہیں ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، مشرکین مکہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، 360 بت اللہ کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو ان کے پیروکار ہم ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یہ تو کافر ہو گئے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں تھے، بت فروش نہیں تھے۔ مشرکین نے تو اللہ کے گھر میں 360 بت رکھ دیے ہیں، بلکہ جس خلیل اللہ نے بتوں کو توڑا تھا ان کا بت بنا کر بیت اللہ میں رکھ دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بت شکن تھے، بت فروش نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام آغاز تبلیغ اپنے گھر سے کرتے ہیں، تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کرنا ہے۔ اپنے والدین کو تبلیغ کریں۔ اگر آپ کے والدین دین پر نہیں ہیں، ان کو دین کا علم نہیں ہے، یہ نہیں کہنا ابا جی اب جس طرح کرتے ہیں ٹھیک ہے، ہمارے باپ دادا یہ کرتے تھے، ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، اب ہمارے بڑے ختم دلواتے تھے، کل کرواتے تھے، تیجے کرواتے تھے، 10ویں کرواتے تھے، 40ویں کرواتے تھے، تو ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ کیا ابراہیمی ملت کو سمجھا ہے؟ یہ ساری چیزیں دین میں نہیں، اسلام میں نہیں، قرآن میں نہیں، سنت میں نہیں، حدیث میں نہیں، یہ سب بدعات ہیں۔ بڑوں کی پیروی علم کے بغیر، دین کے بغیر، وحی کے بغیر، اسلام کے بغیر، یہ سراسر گمراہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کرتے ہیں، اور بڑے پیارے انداز سے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ آپ تبلیغ توحید کی کر رہے ہیں اور تبلیغ کرتے ہوئے آپ زبان سخت استعمال کریں اور آپ کسی کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، نہیں، پورے دلائل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کس لہجے میں تبلیغ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچ دیا ہے سورہ مریم کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ قرآن پڑھتے جائیے، اپنے دلوں کو سکون پہنچتا ہے۔ قرآن کے ذریعے اپنے عقائد کی درستگی کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرے ابا جان، اے میرے ابا جی، اے میرے ابا جان۔ حالانکہ باپ بتوں کا پجاری ہے، مشرک ہے، بت فروش ہے، بلکہ مفسرین تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا باپ بت گر تھا، بت بنائے جاتے، اس کی سٹیمپ لگتی تھی۔ یہ نمرود کا مشیر اعلیٰ تھا، اس کے پاس اتنا بڑا عہدہ تھا، اس کا بڑا قریبی تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اے میرے ابا جان، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو دیکھ نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اتعبدون ما تنحتون، سورہ صافات۔ اللہ فرماتے ہیں تعبدون ما تنحتون۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ان کی عبادت کرتے ہو جن کے اپنے ہاتھوں سے تراش تراش کے بناتے ہو۔ یہ بت جو ہیں پتھر کے ہیں، یہ بنانے میں تمہارے محتاج ہیں، تم ان کو گھڑ گھڑ کر
تراش تراش کر بناتے ہو، یہ بنانے میں تمہارے محتاج، یہ بت خانے میں رکھنے میں تمہارے محتاج، ان کے سامنے کھانے رکھتے ہو، یہ کھاتے نہیں ہیں، یہ چل نہیں سکتے، یہ اٹھ نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، یہ سن نہیں سکتے۔ اے میرے ابا جان، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا جان، میرے پاس اللہ کا علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو میری پیروی کرنا پڑے گی، میں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ مطلب یہ ہوا ابراہیمی ملت یہ ہے کہ علم کی پیروی کیجیے۔ اللہ کی طرف سے نازل کردہ علم کیا ہے؟ وہ اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دین ہے، پیغمبر کی رسالت ہے، پیروی رسالت کی ہوگی، اللہ کے دین کی ہوگی، رب کے قرآن کی ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہوگی۔ پیروی آباء و اجداد کی نہیں ہوگی، باپ دادا کی پیروی نہیں ہوگی۔ یہ ابراہیمی ملت ہے۔ کئی نوجوان یہی کہہ دیتے ہیں ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، ہمارے بڑے یہ کرتے تھے۔ عجیب و غریب فلسفے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھاتے ہیں، اے میرے ابا جان، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو سن نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو فائدہ نہیں پہنچا سکتے؟ اے میرے ابا جان، میرے پاس اللہ کا علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ بیٹے نے قرآن پڑھ لیا ہے، باپ قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ بیٹے نے حدیث کا علم سیکھ لیا ہے، باپ نے حدیث کا علم نہیں سیکھا، پرانے رسمیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ باپ کو چاہیے کہ بیٹے کی بات مانیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اے میرے ابا جان، میرے پاس علم آ گیا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، آپ باپ ہیں، میں بیٹا ہوں، آپ بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میرے ابا جان، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ کتنا پیارا انداز ہے کہ میرے ابا جان، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آ گیا ہے، آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، آپ کو میری پیروی کرنا پڑے گی، میں سیدھے راستے کی طرف لے کر جاؤں گا آپ کو۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ابا جان ٹھیک ہے آپ اپنی جگہ پہ لگے رہیں، میں اپنی جگہ پہ لگا رہا ہوں، کسی کو چھیڑو نہیں، اپنی چھوڑو نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ سیدھی بات کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان رحمان کا نافرمان ہے، مجھے خطرہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کی پوجا کی وجہ سے عذاب میں گرفتار نہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے سیدھی بات کہی کہ میرے ابا جان، یہ بتوں کی عبادت، غیر اللہ کی پرستش، یہ شیطان کی پوجا ہے۔ تو ابراہیمی ملت کیا ہے؟ فاتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ابراہیمی ملت یہ ہے، ایک اللہ کے سوا بتوں کی پوجا، ستاروں کی پوجا، بادشاہوں کی پوجا، غیر اللہ کی پرستش، قبروں کی پوجا، درختوں کی پوجا، دھاگوں کی پوجا، پنجے کی پوجا، یہ شیطان کی پوجا ہے۔ یاد رکھیے، اگر ابراہیمی بننا ہے تو ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آج ہمارے لوگ تو کہاں پہنچ گئے، کسی نے ہاتھ میں کالے دھاگے باندھے ہوئے ہیں، کسی نے نئی گاڑی خریدی ہے، کالی ٹاکیاں باندھی ہوئی ہیں، کسی نے نیا مکان بنایا ہے، کالی ہانڈی رکھی ہوئی ہے اوپر، کسی نے ہمیں گھر میں گئے وہاں پر دیکھا، کہتے ہیں جی 1.5 لاکھ روپے کا بیڈ لیا ہے، یہ فلاں علاقے سے آیا ہے، اس کے چاروں طرف کالی ٹاکیاں باندھی ہوئی ہیں، یہ مسلمان ہیں۔
کالی ٹاکیاں، کالے دھاگے، کسی نے اپنے ڈولے کے ساتھ تعویذ باندھا ہوا ہے، اور کئی ایسے ہیں انہوں نے پورے جسم پہ تعویذ باندھے ہوئے ہیں، مجسمہ تعویذ بن چکے ہیں۔ میرے بھائیو، مومن وہ ہے جو ایک اللہ سے ڈرتا ہے، جو ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور ملت ابراہیمی یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرتا ہے، کسی سے نہیں ڈرتا، نہ معاشرے سے ڈرتا ہے، نہ بادشاہ وقت سے ڈرتا ہے، نہ اپنے باپ سے ڈرتا ہے، نہ اپنی برادری سے ڈرتا ہے، نہ اپنے قبیلے سے ڈرتا ہے، ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ کی توحید کی تبلیغ کرتا ہے، اور بڑے اچھے انداز سے کرتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، دلائل سے گفتگو کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو بھی یہ کہتے ہیں، اپنے باپ کو بھی یہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورا کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اپنے باپ سے بھی، اپنی قوم سے بھی، ان کی کیوں پوجا کرتے ہو؟ کہنے لگے ہم ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ سورہ شعراء ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچ دیا ہے سورہ شعراء کے اندر۔ وہ کہنے لگے ہم بت پوجتے ہیں، ہم ہمیشہ ان کے مجاور بنے بیٹھے ہیں، بتوں کے مجاور بنے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے اعتکاف کرتے ہیں، وہاں پر مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال هل يسمعونكم إذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا وہ سنتے ہیں تمہاری بات کو جب تم ان کو پکارتے ہو؟ سورہ شعراء ہے، 19واں پارہ ہے، آپ گھر میں اس کا ترجمہ دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 70 نمبر آیت ہے، 70 71 اور اس کی اگلی آیات۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیوں ان کی پوجا کرتے ہو؟ جب تم ان کو پکارتے ہو تمہاری پکار سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں۔ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ ابراہیمی ملت ہے، اپنے گھر سے تبلیغ کرنا، اپنی قوم کو تبلیغ کرنا، اپنے معاشرے کو تبلیغ کرنا، جہاں بت پرستی ہو، غیر اللہ کی پوجا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا سنتے ہیں وہ جب تم ان کو پکارتے ہو؟ تمہیں نفع نقصان پہنچاتے ہیں؟ آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ قالوا بل وجدنا آباءنا لها، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، کہنے لگے ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے، ہمارے بڑے اسی طرح کرتے تھے۔ آپ کسی سے پوچھ لیں جی یہ رسم قل کیا ہے، تیجا کیا ہے، 10واں کیا ہے، 40واں کیا ہے، یہ کہاں سے لیا؟ قرآن میں ہے، سنت میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ کے عمل سے ہے۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، امام حاکم، کتنے ائمہ دین گزرے، صحابہ کرام ہیں، 1.5 لاکھ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی ہیں۔ کیا کسی نے اپنے بیٹے کی بیٹی کی وفات پر تیجا، کل، 10واں 40واں کیا ہے؟ آج ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، کیا یہ دین ہے؟ یہ ایمان سے بتلاؤ تم ابراہیمی کہلانے کے حقدار ہو؟ تمہارا ابراہیم سے کیا رشتہ ہے؟ تمہارا توحید سے کیا رشتہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کیا رشتہ ہے؟ کیا اس معاشرے نے، تمہاری قوم نے، تمہاری برادری نے تمہاری قبر میں جانا ہے؟ رب کو کیا جواب دو گے؟ یہ ہندوانہ رسمیں کر کے، ہندو لوگ ہیں جب مردے کو جلاتے ہیں، جلانے کے بعد دوسرے دن جہاں پر اس کی
وہ سمادھی وغیرہ جہاں پر وہ جلایا جاتا ہے وہاں پر پھول رکھتے ہیں، میٹھی چیز تقسیم کرتے ہیں، دوسرے دن تیسرے دن اس کا نام رکھتے ہیں رسم پھل۔ ہمارے مسلمان چونکہ ہندو معاشرے میں رہے، انہوں نے دوسرے دن میٹھی چیزیں تقسیم کر کے وہ اپنی کتاب پڑھتے ہیں گیتا وغیرہ، یہ ان کو کرائے پہ مولوی مل جاتے ہیں، انہوں نے رسم کل بنا دی، رسم پھل، رسم کل۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، اس کو نیکی کہو گے، اس کو اسلام کہو گے، اس کو دین کہو گے، اس کو شریعت کہو گے، اس کو ثواب کہو گے، تو یہ وہ ثواب کا کام ہے، یہ وہ دین کا کام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نہیں بتا سکے، معاذ اللہ۔ ابو بکر صدیق نہیں بتا سکے، عمر فاروق نہیں بتا سکے، عثمان و علی نہیں بتا سکے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ابراہیمی ملت کی پیروی یہ ہے، باپ دادا کی رسموں کو چھوڑ دینا ہے، باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کی وحی کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر باپ دادا اللہ کے دین پر ہوں تو پھر قابل فخر ہیں، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے فلاں ملت پر ہوں، جیسا کہ یعقوب علیہ السلام سورہ یوسف کے اندر آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی بھیجے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے ہیں سارے ان کی نسل میں سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نبوت کو، رسالت کو ان کی اولاد میں رکھ دیا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے سارے ان کی نسل میں سے آئے، ان کی اولاد میں سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں سے یوسف علیہ السلام ہے، کہتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ۔ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر چلے جاتے ہیں، جیل کے اندر قیدیوں کو تبلیغ کرتے ہوئے توحید کا درس دیتے ہیں۔ ابراہیم کی نسل یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی یہ نسل کا اللہ کا نبی ہے، یعقوب کا بیٹا ہے، یوسف علیہ السلام ہے، جیل کے اندر بھی اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، توحید کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ملت ابراہیمی کی پیروی کی ہے، میں نے اپنے باپ اسحاق اور یعقوب کی پیروی کی ہے، باپ دادا میرے تھے وہ اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یوسف علیہ السلام جیل میں توحید بیان کر رہے ہیں۔ ابراہیمی ملت پر وہ ہے جو اللہ کی توحید کا بیان کرنے والا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کیا تم ان کی پوجا کرتے ہو تو یہ کچھ سنتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، ہم نے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے پایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، فرماتے ہیں یہ میرے دشمن ہیں، یہ بت جو ہیں عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، میں نے دوستی کی ہے تو رب العالمین سے کی ہے۔ مومن کا دوست رب العالمین ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا ولی ہے۔ کسی کا کوئی ولی، کسی کا کوئی ولی، قرآن کہتا ہے مومن کا ولی اللہ ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، تیسرا پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کا ولی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ میرے دشمن ہیں۔ الا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا جو رب ہے وہ میرا دوست ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، ابراہیمی ملت کیا ہے، ابراہیمی دین کیا ہے، ابراہیمی عقیدہ کیا ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدین، میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟
صرف اللہ۔ میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ میں نمرود کو رب نہیں مانتا، میں بتوں کی پوجا نہیں کرتا، میں غیر اللہ کی پرستش نہیں کرتا، میں قبروں کی پوجا نہیں کرتا، میں دھاگوں کی پوجا نہیں کرتا، میں کسی پنجے کی پوجا نہیں کرتا، میں کسی سے رزق نہیں مانگتا، میں کسی سے اولاد نہیں مانگتا۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے فہو یہدین، اسی رب نے مجھے ہدایت دی ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا اللہ تو وہ ہے، میرا رب تو وہ ہے جس نے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے۔ یہ ہے ابراہیمی عقیدہ، یہ ہے ابراہیمی ملت کا عقیدہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھیے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے، میرا اللہ مجھے پلاتا ہے۔ تو روٹی دینے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ پلانے والا کون ہے؟ یہ پھل کون دیتا ہے؟ یہ کس کے حکم سے زمین پہ اگتے ہیں؟ یہ اناج ہیں، یہ انگوریاں ہیں، یہ پھل ہیں، یہ مشروبات ہیں، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے۔ آپ کے رزق میں کوئی بندش نہیں کر سکتا، آپ کے رزق کو کوئی کھول نہیں سکتا سوائے رب کے۔ اس لیے یہ ابراہیمی عقیدہ نہیں ہے کہ بندش ہو گئی ہے، فلاں نے رزق بند کر دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، فلاں یہ کر سکتا ہے۔ ابراہیمی عقیدہ یہ ہے، ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، میرا رب مجھے پلاتا ہے، میرا رب مجھے کھلاتا ہے۔ یہ ابراہیمی عقیدہ ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے۔ آگے فرماتے ہیں، یہ کئی لوگ ہوتے ہیں، یہ پیسے لے لو، بابا جی نے دم کر دیے، جیب میں رکھ لو، آپ کے جیب سے پیسے ختم ہی نہیں ہوں گے۔ یہ بابا جی کیا لگتے ہیں؟ بابا جی جب پیدا ہوئے تھے تو ان کے پاس کیا تھا؟ روتے ہوئے تو یہ آئے تھے، دنیا میں آنے میں بھی رب کے محتاج، دنیا میں رہنے میں رب کے محتاج، دنیا سے جانے میں رب کے محتاج، مرنے کے بعد آنکھیں بند کرنے میں رب کے محتاج، مرنے کے بعد پاؤں سیدھے کرنے میں رب کے محتاج، پاؤں سیدھے کرنے انگوٹھے باندھنے میں بھی محتاج، منہ باندھنے میں بھی محتاج، غسل دینے میں بھی محتاج، کفن پہنانے میں بھی محتاج، میت کو چارپائی پہ ڈالنے میں بھی محتاج، قبرستان جنازگاہ جانے میں بھی محتاج، جنازہ پڑھنے میں بھی محتاج، کندھوں پہ ڈالنے میں بھی لوگوں کے محتاج، قبرستان جانے میں بھی محتاج، قبر کھود کر خود نہیں جا سکتے، قبر میں جانے میں بھی محتاج، مٹی ڈالنے میں بھی محتاج، دعا مانگنے میں بھی محتاج۔ یہ اتنا محتاج تھا، جب نیچے زمین کے چلا گیا تو اس کا محتاج کیسے بن گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی بات کا ذکر کرتے ہوئے، عقیدے کا ذکر کرتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے، جو مجھے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں ابراہیم بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ فلاں جگہ پہ شفا ملتی ہے، فلاں دھاگا باندھو، فلاں جگہ پہ جھاڑو چڑھا دو، یہ بت بداوے چڑھا دو، ہوں کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، علامہ اقبال کی روح تڑپ اٹھتی ہے، ہوں کے نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں لا الہ کی رمز کو کیا سمجھا ہے تو نے، خدا کے خاص بندوں کو خدا سمجھا ہے تو نے، ہوں کو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے مل جائیں صنم پتھر کے۔ آج بت بیچے جا رہے ہیں، ہاتھ کا بت ہے، پاؤں کا بت ہے، یہ ہاتھ کو تکلیف ہے بت ہاتھ کا چڑھا دو، حتیٰ کہ مردوں عورتوں کے عضو مخصوص چڑھائے جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ ابراہیمی کون ہے؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ،
جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، ابراہیم علیہ السلام ڈٹ کے کھڑے اور کہتے ہیں میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، بتوں میں طاقت نہیں، غیر اللہ میں طاقت نہیں، جب میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے شفا دیتا ہے، میرا رب مجھے مارے گا، میرا رب مجھے زندہ کرے گا، میری زندگی کا مالک، میری موت کا مالک، میرے ایک ایک سانس کا مالک صرف اللہ ہے۔ یہ ہے ابراہیمی ملت، ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ۔ اور جب اولاد نہیں ملی تو ابراہیم علیہ السلام نے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ بوڑھے ہو چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ رب حب لی من الصالحین، اے میرے اللہ میں ابراہیم کو نیک بیٹا عطا کر دے۔ بوڑھے ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ملی، رب کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، کسی قبر پہ نہیں گئے، کسی آستانے پہ نہیں گئے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اور جب اولاد مل گئی تو پھر کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے کی عمر میں 2 بیٹے دیے، ایک اسماعیل دیا، ایک اسحاق دیا۔ میرا رب دعائیں سننے والا ہے، رب کا در نہ چھوڑو، رب کا دروازہ مت چھوڑنا، ایک اللہ کی بندگی کرنا، اسی سے اولادیں مانگنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی، اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب علیہ السلام سید الانبیاء شاف روز جزا، قیامت کے دن آپ کا حمد کا جھنڈا ہوگا، سب سے پہلے میرے اور آپ کے پیارے آقا جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے، سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، سید الانبیاء ہیں، شاف روز جزا ہیں، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے ہیں۔ لیکن میرے رب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا فَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اے میرے محبوب علیہ السلام آپ نے بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے۔ ملت ابراہیمی کی پیروی کس کس بات کے اندر ہے؟ حج کرنے میں ملت ابراہیمی کی پیروی ہے، بیت اللہ کا طواف کرنے میں ملت ابراہیمی کی پیروی ہے، اللہ کا گھر مسجد بنانے میں ملت ابراہیمی کی پیروی ہے، صفا مروہ کی سعی کرنے میں ملت ابراہیمی کی پیروی ہے، منا میں کنکریاں مارنے میں ملت ابراہیمی کی پیروی ہے، اولاد رب سے مانگنے میں ملت ابراہیمی کی پیروی ہے، بتوں کو توڑنے میں ملت ابراہیمی کی پیروی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا تھا۔ یہ ملت ابراہیمی کی پیروی ہے۔ غیر اللہ کی پوجا کو ختم کرنے میں، بیت اللہ کو شرک سے پاک کرنے میں ملت ابراہیمی کی پیروی ہے، ہجرت کرنے میں ملت ابراہیمی کی پیروی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے ہجرت کر کے مصر میں چلے گئے تھے، فلسطین میں چلے گئے تھے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے مکہ کو چھوڑا ہے، صحابہ نے بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے مکہ کو چھوڑا ہے، اپنا وطن چھوڑا ہے، اپنی برادری چھوڑی ہے، اپنا علاقہ چھوڑا ہے، اپنی زمینیں چھوڑی ہیں، اپنے بچے چھوڑے ہیں، اپنی اولادیں چھوڑی ہیں، اپنی بیویاں چھوڑی ہیں، اپنا مال چھوڑا ہے۔ للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ملت ابراہیمی کی پیروی ابو بکر صدیق نے کی ہے، ملت ابراہیمی کی پیروی عمر فاروق نے کی ہے، ملت ابراہیمی کی پیروی عثمان غنی نے کی ہے، ملت ابراہیمی کی پیروی سیدنا علی نے کی ہے، ملت ابراہیمی کی پیروی سیدنا طلحہ نے کی ہے، سیدنا زبیر نے کی ہے، ملت ابراہیمی کی پیروی حضرت بلال نے کی ہے، ملت ابراہیمی کی پیروی حضرت سلمان فارسی نے کی ہے، نبی کے صحابہ نے کی ہے جو مکہ چھوڑ کر مدینہ میں چلے گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے ملت ابراہیمی کی پیروی کی ہے۔
اللہ کے پیغمبر کے صحابہ نے ہم سے وطن نہیں چھوڑا جاتا، اپنا گھر نہیں چھوڑا جاتا، اللہ کے دین کی خاطر وطن کو چھوڑنا، علاقے کو چھوڑنا، ڈنکے کی چوٹ بتوں کو توڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو توڑا تھا، ابو جہل کے سامنے، ابو لہب کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے توحید کا ڈنکا بجایا تھا، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ایک رب کی پوجا کرو۔ آج ہم میں کہنے کی جرت نہیں ہے کہ رب کے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، رب کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے بندوں کو کھڑا کیا گیا، قبروں کو کھڑا کیا گیا، غیر اللہ کو کھڑا کیا گیا۔ ملت ابراہیمی یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ملت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام نے ملت ابراہیمی کیا ہے قرآن کہتا ہے، بتوں کو توڑ دیا، ہجرت کی، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں، بچہ اللہ نے جو دیا ہے، رب نے فرمایا جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ، جہاں بیت اللہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا، اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ کے آ گئے۔ ملت ابراہیمی یہ ہے، بیٹے کی قربانی ہو، جب بچہ چلنے کی عمر کو پہنچا رب نے فرمایا اس کو ذبح کر دو، قوم نے آگ میں ڈالا ہے۔ دنیا کیا کر سکتی ہے آپ کا دنیا یہی کر سکتی ہے نا، مجھے اور آپ کو ختم کرنے کے لیے کوئی قتل کر سکتا ہے، قتل کی کوشش کر سکتا ہے، آگ میں ڈال سکتا ہے۔ سیدنا خلیل اللہ کو قرآن مجید نے تبصرہ کیا ہے، قوم کا جواب یہ تھا جب بتوں کو توڑا ہے، کہنے لگے یہ گستاخ ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو فرمایا تھا یہ میری تلوار لے کر جاؤ، جتنی قبریں ایک برس سے اونچی ہیں مٹا دو، ان کو زمین کے برابر کر دو۔ یہ ہے میرے علی کی سنت، یہ ہے ملت ابراہیمی۔ آج قبریں اونچی ہو رہی ہیں، مسجدیں نیچی ہو رہی ہیں، قبریں تجارت بن گئی ہیں۔ ملت ابراہیمی کی پیروی ہے قبروں کو گرانا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، قوم کا جواب یہ تھا ان قالوا اقتلوه حرقوه، ابراہیم علیہ السلام کو قتل کر دو یا آگ میں جلا دو۔ عقل پرستوں کی عقل ماری گئی، وہ کہتے ہیں دل کی آگ تھی، قرآن کہتا ہے قوم کہتی جلا دو، حرقوه حرقوه، آگ جلاؤ، ابراہیم کو اس میں ڈال دو۔ قرآن نے یہ تو نہیں کہا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے سینے کی آگ ہے۔ عقل پرستوں کی عقل ماری گئی، آگ جلائی گئی، ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا۔ دنیا کیا کر سکتی ہے میرا اور آپ کا؟ آخری الفاظ آج کے خطبہ کے وقت ختم ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، دنیا آپ کو آگ میں پھینک سکتی ہے، قتل کرنے کے پروگرام بنا سکتی ہے، آپ کی دنیا ختم کرنے کے لیے مشرک لوگ آپ کے دشمن بن سکتے ہیں۔ ابراہیمی ملت یہ ہے، ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، رب کے سوا تمہارا ایک بال بھی کوئی نہیں جلا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا ہے۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے زبان پر کیا تھا؟ حسبی اللہ، میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ ابراہیمی ملت پہ رہنے والوں، ابراہیمی ملت کو اپنانے والوں، تم نے بھی ساری زندگی یہ کہنا ہے میرا اللہ مجھے کافی ہے، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام یہی پڑھتے رہے، نہ کسی فرشتے کو بھیجنے کی ضرورت پیش آئی، نہ بارش برسانے کی ضرورت پیش آئی، نہ آگ کو وہاں سے کسی اور طرف پھینکنے کی ضرورت پیش آئی، نہ ہواؤں کو بھیجنے کی ضرورت پیش آئی، نہ بارش کی ضرورت پیش آئی، بلکہ رب تعالیٰ نے جب خلیل اللہ نے یہ کہا کہ اے میرے اللہ تو مجھے کافی ہے، آسمان سے آواز آئی یا نار کونی بردن وسلامن علی ابراہیم، اے آگ تو میری مخلوق ہے، تیرا کام جلا دینا ہے، اے آگ ہو جانا میرے خلیل کے لیے ٹھنڈی ہو جانا، بردن وسلامن علی ابراہیم،
ابراہیم پر سلامتی والی ہو جانا۔ پھر میرا رب بچا دیتا ہے، دنیا آگ میں پھینک دے، اپنی طرف سے مارنے کی کوشش کرے، لیکن رب آگ سے نکال دیتا ہے اور سلامتی سے نکالتا ہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے سارے پروگرام خاک میں ملا دیے، اپنے خلیل کو بچا لیا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ آسمان سے آواز آئی، قیامت تک کے لیے میں نے قرآن میں فرما دیا، رب نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ ابراہیم کی زندگی میرے لیے وقف تھی، میرا فرما بردار تھا، ان کی ساری اولاد میری فرما بردار تھی۔ اگر تم بھی رب کے پیارے بننا چاہتے ہو، رب کے دوست بننا چاہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے رب کے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، اپنا دوست بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔